اللہ کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، لیکن بندہ زنا کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، یتیموں غریبوں کے پیسے کو نہ کھاؤ۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یتیموں اور غریبوں کو پیسے کو کھاتے ہوئے، یتیموں اور غریبوں کا پیسہ لے کر کے کھاتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن کتنا کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے یاکلون اموال الیتامی ظلما، ظلم طریقے سے غلط طریقے سے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کے اندر داخل کر رہے ہیں، جہنم کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ تو اللہ جن چیزوں سے منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ، ادھر جاؤ مت، رک جاؤ، تب تم عذاب علیم سے بچو گے، تب تم عذاب علیم سے بچو گے۔ ایمان مضبوط کرو مسلمانوں، تنجیکم من عذاب علیم، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں عذاب علیم سے بچائیں گے۔ اس کے لیے پہلا کام تمہیں ایمان والا بننا پڑے گا، ایمان والا بننا پڑے گا۔ ایمان والا اتنا مضبوط بنو، شراب تیرے پاس ہو لیکن بولو میں شراب نہیں پی سکتا ہوں کیونکہ میں مومن ہوں اور مسلمان کے لیے شراب حرام ہے، میں شراب نہیں پی سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر کہے کہ چلو ہم زنا کرتے ہیں، اگر غلط کام کرتے ہیں، کہو کہ نہیں آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے بھائیوں، سودی کاروبار کرنے والوں، اتنا مومن نہ پکا ایمان میں اتنا پکا بنو، کہو میں غریب رہنا پسند کروں گا لیکن حرام خوری نہیں کروں گا، میں غلط پیسے غلط طریقے سے پیسہ نہیں کماؤں گا۔ باقاعدہ اعلان کر دو مجھے ساری چیزیں مجھے پسند ہے لیکن میں غلط چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے تعویذ پہن لو، یہ بڑے بابا کا ہے، فلاں بابا کا یہ تعویذ ہے، بولو یہ بابا تمہیں مبارک ہو، یہ پیر تمہیں مبارک ہو، اس کی تعویذ تمہیں مبارک ہو۔ ہم اس تعویذ کو پہن نہیں سکتے کیونکہ اللہ کے نبی نے تعویذ پہننے کے بارے میں شرک بتایا ہے اور شرک سب سے بڑا پاپ کہا ہے، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک بہت بڑا پاپ ہے، اس وجہ سے میرے بیٹے شرک مت کرنا، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا کیونکہ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ تو تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا، ایمان لاؤ۔ دکانداری کر رہے ہو، ہر کسی کا دکان ہے، کلیا چک میں یہاں کی دکانوں میں وہاں کی دکان ہے، اللہ پر ایمان ایسا ہو اذان کی آواز تیری کانوں سے ٹکرائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایمان ایسا ہو، ایمان اتنا مضبوط ہو کہ جو اللہ روزی روٹی چرندوں اور پرندوں کو دے سکتا ہے اور سمندر کے اندر رہنے والے مچھلیوں کو دے سکتا ہے اور مچھلیوں کو کھلا سکتا ہے، ایک ایک مچھلی سمندر کی ایک ایک مچھلی 1000 کلو گوشت کھاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کھلا سکتا ہے 1000 کلو گوشت کھلا سکتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ 2 روٹی ضرور کھلائے گا، 2 بوٹی ضرور کھلائے گا۔ اذان کی آواز سنو، ایمان اتنا مضبوط رکھو، اپنی دکان بند کرو اور اللہ کی عبادت کے لیے نکل جاؤ، کیونکہ اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو اور اے میرے بندیوں، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نماز سب کے لیے، مولویوں کے لیے، یہ یہاں کے مدرسہ کے بچوں کے لیے بھی ہے اور یہاں کے مدرسہ کے بچیوں کے لیے بھی ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکیوں کے لیے بھی ہے، کالجوں میں پڑھنے والے لڑکوں کے لیے بھی نماز ہے، یہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ ہاں جب اذان کی آواز آئے تو اللہ کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب روزی روٹی کا وعدہ کیا ہے تو اللہ ہمیں
روزی دے گا اور ضرور دے گا. اپنے دکانیں بند کرو اور مسجدوں کو تم آباد کرو. کرو تو صحیح, ایمان والے بنو. ایمان ہی والا جنت میں جائے گا, ایمان کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا ہے. لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ, جب تک کہ ایمان والے بن نہ جاؤ. اور آگے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا, اور جب تم ایمان والے بن نہیں سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. ایک مسلمان سے محبت کرے اور ہر حال میں مسلمان سے محبت کرے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْ, اور لوگوں میں کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم کرو اور ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرنے لگو گے. اللہ کے نبی نے خود جواب دیا افشوا السلام بینکم, اور لوگوں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو, سلام کیا کرو. جب تم راستے میں جاؤ تو بیٹھنے والے کو سلام کرو, موٹر سائیکل والا چلنے والے کو سلام کرے, چلنے والے بیٹھنے والے کو سلام کرے, گھر کے اندر انٹی ہو تو اپنے بیوی اور بچوں کو سلام کرے. یہ سلام سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا کرے گا. اور جب تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے تو ایمان والے بھی بن جاؤ گے. آج سلام کا رواج ختم. ہائے, ہیلو, گڈ نائٹ, گڈ مارننگ, یہی تو چل رہا ہے. نہیں ہوتا آپ کے یہاں؟ رات میں سونے لگا گڈ مارننگ, صبح میں گڈ نائٹ, صبح میں اٹھنے لگا گڈ مارننگ. بتائیے, یہ انگریز چلے گئے لیکن اپنے بھاشا چھوڑ کر کے گئے. ہاں, ہائے ہیلو کرتا ہے, ہیلو. آپ کسی کو ہیلو بول رہے جانتے ہو؟ یہ کتنا ڈینجر ورڈ ہے, کتنا ڈینجر ورڈ ہے. اب بتائیے, انگریز نے یہ ہیلو تم کو سکھا دیا, اب ہیلو کر رہا ہے, السلام علیکم نہیں کہے گا. آج ہائے اور ہیلو میں اپنی زندگی کھٹ رہا ہے. رات میں تو سوتے سمے ہاں گڈ نائٹ کہہ کے سو رہا ہے اور صبح میں اٹھتا ہے گڈ مارننگ سر, گڈ مارننگ سر. مسلمان گڈ مارننگ کر رہا ہے. ہاں, یہ کون سی بات ہوئی؟ ایک دوسرے کو سلام کرو, اس سے محبت پیدا ہوگی اور ایمان تیرا مضبوط ہوگا. اسلام کو جانو میرے بھائیوں, اپنے یہاں اسلام کو پھیلاؤ اور ہندو غیر مسلم دیکھیں جب مسلمان آپس میں اس طریقے سے. میرے بھائیوں, کسی نے سوال کیا تاج محل صاحب کہ کسی کو نمستے کرنا کیسا ہے؟ نم مستے, نم کے معنی ہوتا ہے جھکنا, نستے کسی کے سامنے جھک جانا, اس کو نمستے کہا جاتا ہے. اس وجہ سے نمستے نہیں کہنا چاہیے. آپ آداب کہہ سکتے ہیں, سلام کہہ سکتے ہیں, آپ اسی طریقے سے آپ آداب کے ورڈ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن نمستے اور نمسکار نہیں کہہ سکتے. لیکن بہت سے لوگ ہیں نمستے سر, نمسکار نہیں. بھائی, جو دھرم آپ کو جس چیز کی اجازت نہیں دیتا وہ نہیں کر سکتے ہیں آپ ذرا سنیے. ایمان مضبوط کرو, ایمان مضبوط کرو, لیکن ایمان مضبوط رہے گا تب نا. آج ایمان ہی مضبوط نہیں ہے میرے بھائیوں. ایمان مضبوط کرو. ہم توحید سے کمپرمائز نہیں کر سکتے, سمجھوتا نہیں کر سکتے. بتاؤ ایسے لوگوں کو کہ ہم توحید کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے. حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی نے کہا تھا, معاذ بن جبل, اگر تمہیں قتل کر دیا جائے, اگر تمہیں جلا دیا جائے, اے معاذ تم اپنے آپ کو جلا لینا, اپنے آپ کو قتل کروا لینا, ہاں اپنے آپ کو بوٹی بوٹی کروا لینا, لیکن معاذ ابن جبل تم شرک مت کرنا, تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, کسی کے سامنے سجدہ مت کرنا, کسی سے مت مانگنا, صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا. یہ ایمان مضبوط ہو تب آدمی جنت کے اندر جائے گا, تب آدمی عذاب الیم سے اور جہنم سے بچے گا. یہ پہلا کام. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے, ہے نا, ایمان مضبوط ہونا چاہیے. حرام خوری کے قریب مت جائے, ایمان مضبوط ہو, بالکل اتنا مضبوط ہو کہ آدمی کروڑ روپیہ تم کو دکھائے اس میں پیسہ لگاؤ کروڑ پتی بن جاؤ گے. بھائی یہ حلال ہے کہ حرام, پہلے اس کے بارے میں پتا کرو. حرام ہے تو ہم حرام ایک روپیہ بھی اپنے زندگی میں نہیں لائیں گے. اگر حرام اگر آپ نے اپنے دل زندگی میں داخل کر لیا تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی, ریجیکٹ کر دی جائے گی. اس بات کا آدمی کو سوچنا چاہیے.
نمبر 2، اگر آپ کو عذاب علیم سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا اور جنت کے اندر جانا ہے، تو تمہیں دوسرا کام یہ کرنا ہے، دوسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ دوسرا کام نماز کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، آپ نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تمہیں نماز کی ادا کرنی ہوگی، نماز تمہیں وقت پابندی کے ساتھ تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اس کے وقت میں تمہیں ادا کرنی ہے، اپنے اپنے وقت میں نماز کی پابندی تمہیں کرنی ہے۔ اگر تمہیں عذاب علیم سے بچنا ہے تو یہ نماز تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا۔ اس وجہ سے نماز کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا لا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اے میرے صحابہ، تم نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، نماز کو جان بوجھ کر کے ترک مت کرنا، نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ موبائل میں لگا ہوا ہے، گیم کھیل رہا، نماز چھوڑ دیا۔ چوراہے میں بیٹھا ہوا گپے مار رہا ہے، نماز چھوڑ دیا۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے انجوائے کر رہا ہے، نماز چھوڑ دیا۔ لا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا، او میرے صحابہ اس نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ چلو رات میں سو گئے، آنکھ نہیں کھلی، نماز چلی گئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو وضو بناؤ، نماز پڑھ لو، لیکن جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا۔ کوئی بھی جو مسلمان ہے نماز جان بوجھ کر کے نہ چھوڑے، کیونکہ یہ نماز محمد رسول اللہ کی فیوریٹ تھی۔ یہ محمد رسول اللہ اس نماز سے بڑی محبت کرتے تھے۔ او کلیا چک کے لوگوں، او مالدہ کے لوگوں، اپنے اپنے مسجدوں کا جائزہ لو اور اپنے اپنے مسجدوں میں جا کر کے دیکھو اس فجر کی وقت میں ٹھنڈی میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے مسجدوں کا جائزہ لے لیا کرو۔